السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی کہ انسان جب سے تخلیق ہوا ہے اس کی زندگی کا آغاز اللہ کے امر سے ہوا اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس کا خاتمہ ختم ہو گیا، اب اس پر کبھی بھی خاتمہ نہیں ہوگا، وہ مکمل طور پہ ابالش نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں جن سے وہ گزرتا ہوا جنت یا دوزخ تک جائے گا۔ اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ پہلی بات جو اس آیت کریمہ کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کے ساتھ کس طرح کفر کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو کہ وکنتم امواتن، تم مردہ تھے۔ یہ جو مردہ ہونا ہے، مفسرین اس کو ماں کے پیٹ کے اندر جتنی دیر، وہ بھی ایک قبر کی مانندی ہوتا ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کہ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یہ جو مردہ ہونا ہے یہ ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر جب تک انسان رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس زمانے کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ تو موت کا مطلب زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ اگر زندگی کا خاتمہ مطلب ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پہ موت کا لفظ استعمال نہ فرماتے، کوئی اور لفظ فرماتے۔ پھر فرمایا فاحیاکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ماں کے پیٹ سے تمہیں اس دنیا میں لے آئے اور یہ زندگی دے دی، یہ جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ زندگی دے دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، یہ جو اس دنیا سے جاتے ہوئے موت ہے وہ اللہ پاک موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں تمہیں زندہ کروں گا، یعنی قبر کے اندر جائیں گے تو قبر کے اندر دوبارہ سے تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تمہیں اس کی طرف پلٹ جانا ہے، لٹائے جاؤ گے، تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی دو زندگیوں کا اور دو اموات کا ذکر کیا۔ ایک پہلی موت جو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور پھر فرمایا کہ موت، اس موت سے گزر کر، کیونکہ وہ ہمارے لیے جو دنیا والے لوگ ہیں ان کو اس زندگی کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسی زندگی ہے، حالانکہ ہوتا وہ وہاں زندہ ہے، تو اس دنیا کے اعتبار سے وہاں وہ مردے کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو مردے سے تشبیہ دی۔ اور پھر فرمایا احیاکم، تمہیں زندگی دے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ دو اموات کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ دو زندگیوں کا اور دو اموات کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد جب پہلی موت آئی پھر زندگی ملی، پھر موت آئی اور پھر زندگی ملی۔ جب دوبارہ زندگی مل جائے گی قبر کے اندر جا کر تو پھر اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی اگلی ٹرانسفر نہیں ہے، بس اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ قبر کے اندر وہ رہے گا، اور قبر کے بعد وہ ثم الیہ ترجعون، وہ وقت آئے گا جب قیامت کے قریب اللہ پاک قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر جائے گا، چلا جائے گا، لوٹ جائے گا۔ ترجعون، وہ اللہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، یعنی دو زندگیوں اور دو اموات کا، دو اموات اور دو زندگیوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پہلے موت، پھر اس کے بعد زندگی، پھر اس کے بعد موت، پھر اس کے بعد زندگی۔ اس زندگی کے بعد کوئی انسان پر موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ قبر میں زندہ ہوگا، اور جب قبر میں اس کو زندگی عطا کی جائے گی تو وہ قبر کے اندر پڑا رہے گا، اور قیامت کے دن اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور اسے اگلے جہان یعنی قیامت کی طرف بھیج دیا جائے گا، میدان معاشر کی طرف بھیج دیا جائے گا، حساب کتاب کی طرف اور اگلے مرحلے کی طرف بھیج دیا جائے گا، لیکن اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور کسی حدیث کے اندر بھی موت کا اس طرح ذکر نہیں ہے، تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ حدیث کو بھی بیان کریں گے۔
تو اس سے بڑے واضح اور بڑی کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر انسان تھا زندہ، مگر اس کی زندگی کا ایک الگ ایسی نہیں تھی جس طرح ہماری یہ زندگی ہے۔ اس کے بعد اسے موت آئے گی، اور موت کے بعد قبر میں بھی اس کی زندگی ہوگی، مگر وہ اس طرح کی نہیں ہوگی جس طرح کی یہ ہماری زندگی ہے، وہ کوئی اور طرح کی ہوگی۔ اس کا ذکر آگے احادیث کے اندر آئے گا۔ تو یہ بات ہمیں بالکل کلیئر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ کوئی بھی بندہ ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ غیر ولی ہے، عام آدمی ہے، وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ یہ کہ ان کو زندگی جو دی جاتی ہے وہ زندگی کا ہر بندہ شعور نہیں رکھتا۔ ان کی زندگی کیسی زندگی ہے یہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے وہ شہداء کو بھی زندگی دی اور فرمایا ہیں وہ زندہ، مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی ان کو اس طرح کی زندگی دی جاتی ہے کہ تم جس کو زندگی سمجھتے ہو اس طرح کی نہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اچھی اور اعلیٰ زندگی دی جاتی ہے۔ تو قبر کے اندر بندہ زندہ ہوتا ہے، مردہ نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی زندگی کی حیت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح بولتا ہے، کس طرح چالتا ہے، کس طرح باقی معاملات اس کے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ جہان ہے، اور اس الگ جہان کے الگ معاملات ہیں، الگ وہ طریقہ ہے زندگی گزرنے کا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا اور ہر چیز ایوری تھنگ ابولشڈ، ختم ہوگی، فنش، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قبر کے اندر جا کر زندہ رہتا ہے، اس کی ایک زندگی ہے، اور زندگی کس طرح کی ہے یہ آگے ہم احادیث کے اندر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا، انسان کی عزت اور عظمت کا ہمیں صحیح معرفت عطا فرمائے، اور جو صحیح انسان بن جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کو پھر عجیب قسم کی، اعلیٰ قسم کی زندگیاں دے دیتا ہے۔ اصل میں یہ جو زندگی موجودہ ہم گزار رہے ہیں، آنے والی زندگی اس زندگی کا عکس ہوگی۔ یعنی اگر اچھی زندگی ہے تو آگے جا کے اچھی ہوگی، یہ ہم نے اچھی گزاری ہے تو آگے جا کے اچھی ہوگی، اور اگر یہ زندگی ہم نے بری گزاری ہے تو آنے والی زندگی بھی بری ہوگی۔ یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ بندہ زندہ ہوگا، اگر برا آدمی ہے تو قبر کے اندر اسے عذاب ہوگا، اور اگر نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس نے اس زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق گزارا ہے، تو پھر یہ اس کی آنے والی زندگی بھی اعلیٰ ترین، بے مثل اور بے مثال زندگی ہوگی۔ زندگی کیسی ہوگی یہ اس کی وضاحت قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اور خاص طور پہ احادیث میں بیان ہوئی ہے، جس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔